کیا جائے. یہ ہماری عدالت سے استدعا ہے. کسی بھی ملزم کا یہ حق ہے کہ اس کا ٹرائل اس کی فزیکل موجودگی میں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس میں وہ ویڈیو لنک پہ ٹرائل کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم اس قسم کے تمام نوٹیفیکیشنز کو مسترد کرتے ہیں. ہم نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ ہمیں اس نوٹیفیکیشن کی کاپی دی جائے. ابھی ہارڈ کاپی نہیں پہنچی عدالت میں. ہم اٹیسٹڈ کاپی اپلائی کریں گے اور ہم اس نوٹیفیکیشن کو جو عمران خان صاحب کے ویڈیو لنک پہ ٹرائل کرنے کی بابت ہے ہم اس کو سپیریئر کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ کیا مذاقہ خیز بات ہے کہ یہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا جی ایچ کیو کا, اس میں 31 گواہ جیل کے اندر ریکارڈ ہوئے, عمران خان صاحب کی موجودگی میں ریکارڈ ہوئے, اور شہادت کے دوران بارہا ہمیں عمران خان صاحب سے کیس کے متعلق انسٹرکشنز لینی پڑتی ہیں. اور اگر ویڈیو لنک پہ ٹرائل کیا جائے گا تو اس صورت میں جو ڈیفنس ٹیم ہوگی وہ تو خان صاحب سے بات ہی نہیں کر سکے گی. تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ میلا فائڈے ہے, یہ بدنیتی پہ مبنی ہے, یہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کے خلاف ہے, اس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس نوٹیفیکیشن کو جب ہم ہائی کورٹ لے کے جائیں گے تو ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا. سپیریئر کورٹس اس نوٹیفیکیشن کو انشاءاللہ تعالی منسوخ کریں گی, سیٹ اسائڈ کریں گی, کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے, یہ انصاف کے قتل کے مترادف ہے. تو اس کو ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی جو ایڈوکیٹ فیصل نے بتایا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کے اوپر کیس بنائے گئے تھے تو وہ لاہور سے صرف بیل کے لیے کئی دفعہ ہفتے میں کئی بار ان کو لاہور سے ٹریول کرنا پڑتا تھا اور پنڈی یا اسلام آباد پہنچنا پڑتا تھا اسلام آباد. اور اس وقت جب ان کو کہا تھا کہ ویڈیو لنک پہ کر لیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی چیز ہے, ہم ویڈیو لنک پہ نہیں کریں گے. اور ان کو ایک سال کئی 250 دفعہ انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا, اور ان کی زندگی پہلے ایک دفعہ گولی لگ چکی تھی, ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی. اس کے باوجود عمران خان کو گاڑی میں لمبے لمبے سفر پہ جانا پڑتا تھا, اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ویڈیو لنک سے بالکل غیر قانونی ہے, ہم یہ نہیں کریں گے. اور آج آپ سن رہے ہیں کہ جو جی ایچ کیو کیس جیل میں چل رہا تھا اڈیالہ میں, آج انہوں نے اس کے اوپر پنجاب حکومت کی ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹس بھیج دیا ہے کہ آپ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ویڈیو لنک پہ کریں گے. لائرز اس وقت بڑے کنسرن یہ تھے کہ جب ٹرائل چل رہا ہوتا ہے ان کو وقتاً فوقتاً عمران خان اپنے کلائنٹ سے مشاورت کرنی پڑتی ہے, اور یہی طریقہ کار ہے, انصاف کے تقاضوں کا یہی طریقہ کار ہے. لیکن یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوں گے, لائر ادھر کھڑے ہوں گے, تو وہ عمران خان سے بات چیت کیسے کریں گے؟ جو ان کے وکیل ہوتے ہیں ان کو تو اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہونا پڑتا ہے. تو یہ کیا طریقہ کار, کیا اب خیر بات وہی آ جاتی ہے جب آپ نے 26ویں ترمیم کر کے جب رول آف لا کو دفن کر دیا عمران خان ہی کے لیے, لیکن یاد رکھیں کیا تو انہوں نے دفن عمران خان کے لیے, اس کے اثرات پورے پاکستان اور ہر پاکستانی پہ جائیں گے. اور اگر 26ویں ترمیم کے خلاف ساری لیگل کمیونٹی نہیں کھڑی ہوتی تو آہستہ آہستہ جو سارے لائرز ہیں وہ کہاں جا کے کیس لڑیں گے, جب ان کا کوئی, آپ دیکھ لیتے ہیں لائرز کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار کیا کہ ہم اپنے کلائنٹ سے مشاورت نہیں کر سکتے. ایک آرڈر آئے گا, جج صاحب تو کچھ فیصلہ کر ہی نہیں سکیں گے. اس لیے لیگل کمیونٹی کو, لائرز کو پہلے 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنا چاہیے, اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. لیکن آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کورٹس میں کیا ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ ابھی تو عمران خان کے اوپر فوکس ہے. تھوڑے دنوں پہ ہر ایک کے پاس, ہر ایک انسان پاکستانی جب عدالت میں جائے گا تو اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے گا, کیونکہ ججز بے بس ہو چکے ہیں اور لائرز بھی ساتھ ہی بے بس ہو چکے ہیں. دوسرا میرا تھا 26 آج لگنا تھا وہ بیل کے لیے 7 کا پارٹ کے لیے, اس میں بھی کوئی نامینیشن ہے میری 26 نومبر کا. تو آج جب ہم یہاں آئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ کل کے لیے پوسٹ پون ہو گیا ہے. تو ہمیں تو بھول بھی جاتے ہیں ہم کس کیس کے لیے کون سی عدالت میں جا رہے ہیں, پوچھنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے کیا جرم کیا ہے. تو کل ہم نے یہ بھی
ہے کہ ہماری ملاقات ہوتی فیملی کی اور لائرز کی منگل کے دن، اور کئی مہینوں سے یہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، نہ فیملی کی، اور سارے جو لائرز ہیں ان میں سے ایک چن لیتے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں اچھا آپ اندر چلے جائیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو مکمل دنیا سے کاٹ دیا جائے، مکمل آئسولیشن میں چلے جائیں۔ توشہ خانہ جو کیس ہے وہ میں کہ میں دو یا تین ہیئرنگز کی بعد عمران خان اور بشرا بی بی مکمل آئسولیشن میں ڈال دیے جائیں گے جب یہ GHQ ٹرائل بھی آپ کہیں گے کہ ویڈیو لنک میں۔ اس لیے ہمارے لائرز نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور ہم اس کو چیلنج